إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون آمنت بالله صدق الله العظيم. جناب صاحبزادہ محمد قاسم شاہ صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ جو بھی یہاں پہ ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں ان کو وہ ویلکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبدالغفور بیگ صاحب، جناب خالد سعید صاحب، جناب ڈی ایس پی غازی، محترمہ اے سی صاحبہ اور جناب حسنین صاحب، باقی یہاں جتنے آفیشلز ہیں یہاں پہ، اور پریس میڈیا کے حضرات اور خواتین اور حضرات، السلام علیکم. ہم مشکور ہیں آج غفور بیگ صاحب کے اور جناب خالد سعید صاحب کے کہ آج وہ یہاں پر آئیں. کھلی کچہری کا یہاں پہ انہوں نے انعقاد کیا ہے. آج ان سے میری جب بات ہوئی تو میں نے کہا کہ جتنے بھی آپ کے پروونشل فیڈرل جتنے بھی محکمے ہیں اور جتنے بھی ہمارے لوگوں کے جو بھی گریونسز ہیں تو وہ کھل کر آپ آج ان کے سامنے بیان کریں گے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ جو ان کے اب گوشہ گزار یہاں پہ جو چیزیں ہوں گی وہ انشاءاللہ اس پہ عمل درآمد ہوگا انشاءاللہ العزیز. ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج غازی میں وفاقی محتسب کی یہ پہلی کھلی کچہری ہے. اس سے پہلی ہوتی رہی ڈی سی صاحب، کمشنر صاحب ان کی ہوتی رہی، لیکن محتسب کی یہاں پہ فرسٹ جو کھلی کچہری ہے میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور اب خالد سعید صاحب آج کے جو اس کے کھلی کچہری کے غرض و غائد پہ خالد سعید صاحب انشاءاللہ بات کریں گے. وما علینا الا البلاغ. جناب خالد سعید صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب قاسم شاہ صاحب تحصیل چیئرمین، اور عبدالغفور بیگ صاحب ریجنل ہیڈ وفاقی محتسب ہزارہ ریجن، اور ہمارے ساتھ تحصیل ایڈمنسٹریشن سے میڈم اے سی صاحبہ اور ڈی ایس پی صاحب، اور باقی جتنے بھی محکمہ جات کے لوگ آئے ہوئے ہیں جو مرکز سے تعلق رکھتے ہیں. جس طرح کہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ وفاقی محتسب وفاق کے محکموں سے متعلق جو بھی آپ لوگوں کے مسئلے مسائل ہوں، ان کے جو بھی میل ایڈمنسٹریشن، کوئی بد انتظامی کی چیزیں ہیں، ان کو آپ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں اس میں. اور آپ کو یہاں پہ آج آنے کا جو مقصد ہے آپ کو اس حوالے سے آگاہی دینا کہ اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ جی ان کے مسائل ہیں کیا، اور ان مسائل کی سنوائی کے لیے کون سا ایسا فورم ہے جہاں سے ان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اکثر لوگ ان کے مرکز سے متعلق، جس طرح یہاں پہ زیادہ تر لوگوں کے ایشوز ہیں وابڈا کے ساتھ، جو جب سے یہ ڈیم بنا، ڈیم کے بعد پھر اگر فردر اس کے اوپر ساتھ جو ایکسٹینشنز ہوتی رہی لوگوں کے مسائل ہیں، تو اکثر لوگ مختلف ایسی جگہوں پہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں، ان کو اصل فورم کا پتہ نہیں ہوتا. تو آج ہمارا آنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم آپ کو آگاہی دے سکیں کہ جی وفاقی محتسب کا جو ادارہ ہے وہ کن کن مسائل کے لیے آپ کو ایک یہ پور مین کورٹ ہے جی. جس طرح باقی ساری عدالتیں جہاں پہ آپ کو وکیل لے کے جانا پڑتا ہے، جہاں پہ فیسیں دینے پڑتی ہیں، مقدمہ دائر کرنے سے لے کر ہر چیز کے اوپر فیس ہے. اور یہ وہ ادارہ ہے جس میں آپ کو کوئی بھی کمپلینٹ، کوئی بھی اپنا ایشو ہے اس کو لے کے جاتے ہیں، ایک سادہ کاغذ پہ آپ درخواست دے کے
اور اپنا جو مدعا ہے, جو آپ کا مسئلہ ہے, وہ بیان کر سکتے ہیں, اور اس کو بغیر وکیل کے, اس میں کسی وکیل کی ضرورت نہیں ہے جی, آپ اپنا مسئلہ خود, جو اس کی حیثیت ہے, جو بھی آپ کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہے کسی مرکزی ادارے کی طرف سے, اس کو بیان کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ جو متعلقہ کاغذات ہیں اس کو پرووائڈ کر کے ہم اس کے اوپر جو محکمہ جس کے خلاف آپ کی شکایت ہے ان کو اور آپ کے سامنے بٹھا کے تو اس پہ بات کریں گے. اور اس پہ کوئی بھی اس طرح کی چیز نہیں ہے, آپ کو کوئی نہ فیسیں دینے کی ضرورت ہے نہ وکیلوں کی ضرورت ہے. تو یہ ایک, اس کو آپ کہتے ہیں پور مین کوٹ. تو جو بندہ کچھ بھی افورڈ نہیں کر سکتا, کسی عدالتوں کو نہیں جا سکتا, باقی چیزیں نہیں کر سکتا, وہ بھی آسانی سے آ کے اپنی شکایات بتا سکتا ہے. اب مرکزی محکمہ جات کے حوالے سے زیادہ تر آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جس طرح وابڈا ہو گیا, نادرا ہو گیا, سوئی گیس کے حوالے سے کوئی بات ہو گئی, اس کے علاوہ جتنے بھی مرکز سے تعلق رکھنے والے محکمہ جات ہیں, خواہ وہ ریلوے کی آپ لے لیں یا کوئی بھی آپ متعلقہ جن لوگوں کے مسائل کی بات ہے کہ جی وہ کس کے ساتھ ان کا ایشو ہے, کسی کا اگر مثال کے طور پر ریلوے کے ساتھ مسئلہ ہے, کسی کا مرکز میں ایف آئی اے کا کوئی ایشو ہے, کوئی بھی جو مرکز کے محکمہ جات ہیں وہ آپ پوری ان کی فہرست دیکھ سکتے ہیں. تو اس کے متعلق جو بھی آپ کی شکایت ہو اس کا ازالہ انشاءاللہ اس دفتر کے تھرو آپ کو کیا جائے گا. تو باقی ایک ترتیب رکھی جائے گی, ہر آدمی اپنا جب بھی وہ کوئی ایشو بتاتا ہے وہ ہاتھ اٹھا کے اپنا مسئلہ بتائے گا, ساتھ اپنا نام, شناختی کارڈ نمبر اور موبائل نمبر اور اپنا پتہ جو ہے وہ دینا ہے. آپ کو ہمارے بندے یہاں پہ موجود ہیں, وہ آپ کو کسی نے درخواست دینی ہے تو اس کا ایک اسپیسیمن بھی آپ کو دے دیں گے. اس میں آپ اپنی انفارمیشن جو بھی ہے آپ کی, جو آپ بتانا چاہتے ہیں وہ آپ لکھ لیں گے, دستخط کر دیں گے, اور اپنی بنیادی جو معلومات ہے جس کی, کیونکہ ہم آپ کو اسی کے تھرو رابطہ کرتے ہیں. ہمارا ایک آن لائن سسٹم ہے, جو ہی کمپلینٹ آپ کی رجسٹر ہوگی آپ کو میسج آپ کے موبائل نمبر پہ کمیونیکیٹ ہو جائے گا, اور ساتھ آپ کو ایک نوٹس بھی پہنچ جائے گا. تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جی آپ کا پتہ جو ہے وہ بھی, جس پہ آپ کو خط و کتابت کے لیے صحیح والا پتہ ہو. یہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نوٹس آتا ہے تو آپ لوگ جو پتہ لکھا ہوا ہے اس پتے سے آپ کو ملتا نہیں, ایسا پتہ لکھانا ہے جس پہ آپ کو خط و کتابت ہو سکتی ہو, اور موبائل نمبر اور یہ چیزیں. تو بس یہی بنیادی چیزیں ہیں. اس کے بعد آپ ایک ایک کر کے اپنے مسائل کو بیان کر دیں. اور جو صوبائی سطح کے بھی مسائل ہیں وہ بھی ہمارے پاس ایک, جو لوگ لا کو سمجھتے ہیں, اے آر ڈی ایک الٹرنیٹیو ریزولوشن میکانزم قانون کے اندر موجود ہے. تو ہم ایک اس کو آئی آر ڈی کہتے ہیں, انفارمل ریزولوشن آف ڈسپیوٹ. تو اس کے تحت بھی کام کیے جا سکتے ہیں, جو صوبائی محکموں کے ساتھ یا باقی کسی کے انٹر پرسنل بھی کوئی ایشو ہوتے ہیں تو اس پہ بھی بات کی جا سکتی ہے. تو تھینک یو ویری مچ. پر ساتھ ساتھ باقی آگے جتنی باتیں ہیں ساتھ اگر جو بھی آپ کریں گے تو انشاءاللہ برکت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم قاسم شاہ صاحب چیئرمین قاضی, محترم اسسٹنٹ کمشنر صاحبہ, ڈی ایس پی صاحب و دیگر ناظمین معززین علاقہ, السلام علیکم. آج کی یہ جو کھلی کچہری ہے یہ میرے خیال ہے وفاقی محتسب کے سیکریٹریٹ کی جانب سے یہ پہلی کھلی کچہری ہے. میں نے پچھلے سال بھی اسی طرح کوہستان, دربند, بٹاگرام, جتنے بھی دور دراز علاقے تھے سب میں ایک ایک دفعہ کھلی کچہری ہوئی ہے. تو غازی اور ہری پور میں بھی ہم نے پچھلے سال کی تھی. غازی کا ہمارا پروگرام تھا لیکن کسی وجہ سے وہ ڈیلے ہوا. بہرحال اس سیزن کا سب سے پہلی کھلی کچہری ہم نے غازی میں کی ہے, کیونکہ یہ بھی ایک دور دراز علاقہ ہے. تو اس ادارے کی جس طرح خالد سعید صاحب نے, ہمارے جو ڈپٹی ایڈوائزر ہیں, انہوں نے آپ کو تعارف کرایا کہ جتنے وفاقی محکمے ہیں ان کے خلاف بد انتظامی کے لیے جو بھی شکایات آپ کی ہوں وہ آپ یہاں آج بھی لکھوا سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارا دفتر ایبٹ آباد میں جی پی او کے سامنے سیکریٹریٹ ہے, ریجنل آفس ہے جو پورے ہزارہ ڈویژن کو دیکھتا ہے. آپ وہاں پر آ کے درخواست دے سکتے ہیں, آپ آن لائن درخواست دے سکتے ہیں, آپ واٹس ایپ پہ درخواست دے سکتے ہیں. تو اس کے لیے کوئی فیس نہیں ہے. جس طرح کہ آپ کو بتایا گیا ہے, آپ سادہ کاغذ پر شناختی کارڈ کے ساتھ اور بیان حلفی کے ساتھ کہ آپ جو کچھ بیان کر رہے ہیں وہ صحیح ہے, اس میں کوئی چیز چھپائی نہ گئی ہو اور اس میں کوئی غلط بیانی نہ ہو, تو اس کے اوپر وفاقی محتسب کا طریقہ کار یہ ہے کہ 60 دن کے اندر اس شکایت کے اوپر ہم فیصلہ کرتے ہیں.
اور اگلے 45 دن اس کے اوپر عمل درآمد کے لیے ہوتے ہیں. اس میں 80% شکایات جو پہلی ہیئرنگ ہے، جو پہلا پروسیس ہے ہیئرنگ والا، اس کے اندر انشاءاللہ حل ہو جاتی ہیں. کچھ مسائل جہاں پہ محکموں کی کوئی تکنیکی بنیادوں پر، کوئی قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے جو لیٹ ہوتی ہیں، تو اس کے اوپر 45 دن کا ٹائم دیا جاتا ہے، اور محکمہ اس کے اوپر پابند ہے کہ اس چیز کو اس کے اوپر عمل درآمد کریں. سول کوڈ کی طرح نہیں ہے کہ آپ 6 سال 8 سال صرف شہادتوں کی بنیاد پہ یا پارٹیز کی حاضریاں پوری نہیں ہوتی ہیں، لیکن وہ مقدمات ہیں جہاں پر شہادتوں کی ضرورت ہے، وہاں پر پیچیدہ مسائل ہیں، جائیداد کے تنازعات ہیں، وہاں پر وہ چیزیں حل ہوتی ہیں. یہاں پر صرف محکموں کی جو بد انتظامی ہے، اگر محکمے کی جانب سے جو ان کے رولز کے تحت کوئی بھی اگر زیادتی ہے، کسی کا کام نہیں ہو رہا، کسی کو فیس زیادہ لگ رہی ہے، کسی کے بل زیادہ آ رہے ہیں، کسی کے کنیکشنز غیر قانونی طور پر کاٹ دیے جاتے ہیں، تو یہ چیزیں ساری کی ساری وفاقی محتسب دیکھتا ہے. تو یہ ہماری مختصر سی گزارشات تھیں، جس طرح اس کا طریقہ کار بتا دیا گیا آپ کو. اور اس کے بعد ہمارے جانے کے بعد بھی اسسٹنٹ کمشنر صاحبہ کا دفتر ہے، چیئرمین صاحب کا دفتر ہے، شاہ صاحب کا، آپ اپنی یہ درخواستیں ان کے پاس بھی جمع کروا سکتے ہیں، جو بعد میں ہمیں بھجوائی جائیں گی. اور آپ کو یہ جو درخواستوں کے اوپر جو کارروائی ہوگی، وہ بھی آپ کو آپ کے موبائل کے اوپر اس کا باقاعدہ میسج آئے گا، اس کی تاریخ کا آپ کو میسج آئے گا، اور جس وقت فیصلہ ہوگا تو اس کی ایک کاپی کی نقل بھی آپ کو واٹس ایپ کے اوپر آپ کے پاس پہنچے گی. تو ابھی فی الحال ہم آپ لوگوں کی شکایات لے لیتے ہیں، ایک ایک کر کے سن لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر میں مختصراً کچھ محکموں کے بارے میں اگر کچھ چیزیں ہوئی تو ہم ان سے بھی جواب لے لیں گے. السلام علیکم. ہم صوبائی محکموں کو آپ کی شکایت ود ریکمنڈیشن بھیجیں گے، لیکن آپ کی شکایات کو IRD کے تحت بھی ہم حل کر سکتے ہیں. لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ان محکموں کو پھر بتائیں کہ جی یہ کام آپ کے اس اینڈ پہ تھوڑا سا ٹھیک نہیں ہو رہا، آپ اس کو ایڈریس کریں، اس سے بھی کافی مسائل حل ہوتے ہیں. سر میری وی سی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وابڈا نے ایک حفاظتی دیوار بنائی تھی نا، جیسے یہ ان کی 11,000 kV کی لائن گزر رہی ہے تو وہ کھمبے لگی ہوئے ہیں، ان کے لیے انہوں نے ایک حفاظتی دیوار بنائی تھی، جس میں منیمم 500 ٹریکٹر کی ٹرالی ہم لوگ لے کے آتے ہیں پارٹ سے، 500 ٹرالی سر اس میں پتھر کی لگی ہے. تو گزشتہ سال یہاں پہ سیلابی ریلا آیا تو اس کی وجہ سے وہ دیوار جو ہے وہ زمین بوس ہو گئی. محمد قاسم خان سر. 0301 3007233 3007233. تو سر وہ سیلابی ریلے کی وجہ سے زمین بوس ہو گئی، تو وہ جوں کی توں پڑی ہے سر. اگر خدا نہ کرے اگر دوسری بار اگر یہ اسی طرح کا سیلابی لے رہا ہے تو جو اس کے ساتھ ملحقہ جو گھر ہیں وہ تو سر اس کے ساتھ بہہ جائیں گے. تو بالکل آمنے سامنے. تو ہم نے بہرحال محکموں کو بھی اپلیکیشن دی ہیں، لیکن کوئی اس پہ عمل نہیں ہوا. تو کائنڈلی آپ اس کو جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں، کوئی اپنا نمائندہ بھیج سکتے ہیں، یا ہمیں آپ کرتے ہیں اپروو کرتے ہیں تو ہم اس کو اپنے طریقے سے بھی حل کریں گے. لیکن یہ ہے کہ ہمیں کوئی پرمیشن دی جائے یا خود آپ کرتے ہیں تو وہ بہت سارا پیسہ حکومت کا لگا ہوا ہے تو وہ ضائع ہو رہا ہے سر وہاں پہ. اور سر دوسری بات یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سوئی گیس کا محکمہ بھی وفاق ہے، تو وفاقی ہے، تو اس کی وجہ سے سر میری وی سی میں روڈوں پہ سر پائپ پڑے ہوئے ہیں گیس کے جگہ جگہ. تو آئے دن سر اس پہ ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں، موٹر سائیکل پہ لڑکے گرتے ہیں، بچے اسکول پہ آتے ہوئے گرتے ہیں، گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. تو کائنڈلی سر ان کو یا تو ان کو زمین بوس کیا جائے، نہیں تو پھر ان کو کہیں سائڈ پہ رکھا جائے کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو. تھینک یو سر. صافی ساری پور. Sir, my name is Ghulam Sadiq Mehman. I am Director CNP in Tarbela Dam project. Basically, my general manager was busy in unforeseen meeting, so that's why I am here on his behalf. پیر اعظم شاہ TMO غازی. سر طارق محمود، اسسٹنٹ ڈائریکٹر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. محمد حیات نادر حافظ غازی. SNGPL سے ہے کوئی؟
اور معاملہ کے جو بھی مسائل ہوں گے وہ آپ جس طرح محمد صاحب آپ کو بتائیں وہ آپ نوٹ کرتے ہیں. محمد نثار لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہری پور سے. جی سر پروسیڈ کریں اگر آپ کی اجازت ہو. اور کو محکمے کے ہے میجر سید حسنین حیدر غازی بروتھا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ. سر افطار علی پٹواری حلقہ غازی. واجد محمود جی پٹواری حلقہ غازی پور. مشتاق احمد سب رجسٹرار غازی جی. محمد پرویز پٹواری حلقہ میاں ڈیری. احسان علی شاہ پوسٹ آفس غازی. ظفر اقبال ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ غازی. احسان شاہ لیڈر ایس غازی. ماجد خان پٹواری حلقہ. عالمزیب تحصیلدار ریڈر غازی. محسن ایسی غازی. محمد طاہر ڈی ایس پی غازی. سب سے پہلے اپنا نام بتا دیں. ایدر زمان لقب جی یونین کونسل بیٹ گلی. متاثر ساتھ کو سلام. ہمارا اسی صاحب کو خصوصی سلام. مدبانہ گزارش ہے کہ 1992 کو ہمارے علاقوں کو برق قبل کیا بجلی تھی گندب کے لینڈ سے لگائی گئی تھی. 1918 میں گروپ سارے کسی نے لگایا وابڑا نے الگ فیڈر لگا کے ہمازئی کے ساتھ آدم کو منسلک کیا. اب 16 گھنٹے ہر دن کئی جب سے بنا ہوا ہے یہ لگا ہوا ہے 16 گھنٹے لوڈ شیڈنگ. کس قانون میں اس طرح ہم بل رہے ہیں. ہم جب سین کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چوری ہو رہی ہے. چوری تو وہ خود نکالیں. اب پولیس سے نہیں کاٹ سکتے اگر ونڈے ہونا. اس میں برائے مہربانی ہم کو دوبارہ گندب کے لین سے لگایا جائے. ہم بل دیتے ہیں ہم میٹر لگائے گی. دوسرا جناب یہ ہمارا روڈ بنا ہوا ہے گدون کے برگ لقب نواں روڈ بنا ہوا ہے. یہ 5-7 سال ہو گئے. ایک لکیر صاحب بنایا ہم نے لوگوں سے زمینیں مانگ کر بنایا گیا. حادثوں کے لیے ایک مشکل ذریعہ بنا ہوا ہے. اس کو پکڑ کیا جائے صحیح بنا جائے. السلام علیکم. 94,939. یہ ناڑا مچائی جی. ایملیٹ کالونی جی کاڑا ایملیٹ. میں جی ہیملیٹ کالونی سے تعلق ہے. جو متاثرین تربیلا ڈیم کی بستی ہے یہ ساتھ بالکل. اور ہمارا چیئرمین صاحب بھی موجود ہے. ان کی اجازت سے بات کر رہا ہوں. میں جنرل کونسلر ہوں جی. ہمارا سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ بجلی کا جو کہ لوڈ شیڈنگ 4 گھنٹے آلریڈی چل رہی ہے. بجلی والے محکمے جتنے بھی ہیں ان کو سب پتہ ہے. ڈیری ان سے ملتے ہیں تو اس کے مطابق جو ہماری ریکوری یا جیسے اس کے مطابق نہیں ہو رہی. کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. شام 6 بجے بجلی جاتی ہے جی. رات 9-10 بجے تک کالیں کر ادھر بھاگ ادھر بھاگ. ایک پہ ڈالتا ہے دوسرے پہ. گریڈ والے محکمے پہ لینڈ مین والے گریڈ پہ. کوئی پکی بات نہیں بتاتا. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کتنی لوڈ شیڈنگ ہے, کتنے بجے آئے گی, کتنے بجے جائے گی. خود ہم معلومات کر کے تو یہ مسئلہ دیکھتے ہیں جی. لوڈ شیڈنگ بالکل ختم کی جائے جی. ہمارے یہ ایملیٹ کالونی متاثرین تربیلا ڈیم کی بستی ہے. سب سے زیادہ قربانیاں ہے ہی ہماری تربیلا کے لیے جی. آپ معلومات کر سکتے ہیں. ایملیٹ کالونی شاہ صاحب کو پتہ ہے, ٹی ایم او صاحب کو پتہ ہے جی. بالکل جی یہ ساتھ ہے. دوسری بات یہ ہے جی کہ تربیلا ڈیم یہاں پہ ہمارے تقریباً سب کچھ پانی کے نیچے آ گیا, ختم ہو گیا. کچھ قبرستان باقی ہے.
اس قبرستان کو جانے کے لیے جی ہمیں بہت پریشانی کرنی پڑتی ہے. آپ اس محکمے کو ہدایت کریں وابڈا کو کہ ہمارا کوئی ایسا گیٹ پاس بنایا جائے متاثرین تربیلا ڈیم کے لیے جو ہمارا ناظم کونسلر اس کو اجازت دے, وہ پرچی لے کے گیٹ سے اندر قبرستان تک چلے جائیں. دوسری بات سر یہ ہمارے پاس یہ نہر پروجیکٹ گزرا ہے جی, اس کے اوپر ایک چینل روڈ ہے. خالوں میں جو غازی کے ساتھ خالو ہے جی, ہمارا روڈ وہاں سے گزرتا ہے, وہاں اکثر جام رہتی ہے ٹریفک. سب پولیس کو پتہ ہے, ہر بندے کو پتہ ہے ٹریفک جام رہتی ہے. کتنی دفعہ اس طرح ہوئی, ہمارا مریض ہملٹ کالونی سے آیا, نہر کے پل کے پاس ان کو بولا کہ ادھر جانے دیں جی ایمرجنسی ہے, تو انہوں نے نہیں جانے دیا. فوج وابڈا صاحب اور مین بندے وہیں سے آتے جاتے ہیں. ہملٹ والوں کو خصوصی اجازت ہونی چاہیے جی کہ اگر ایمرجنسی ہو تو وہ چینل استعمال کر سکتے ہیں. کرتے ہیں سب لوگ استعمال, اور اس پہ بھی لازم ان کو بولنا چاہیے جی. اور آخری بات یہ ہے جی سر کہ ہمارا جو محکمہ ہری پور جانا پڑتا ہے, لائسنس رینیو نہیں ہو رہا ہے جی. اصلی کے لائسنس جن لوگوں کے پاس ہیں وہ رینیو نہیں ہو رہا ہے بالکل, اور وہ ٹائم دیتے ہیں وہ 6 مہینے اوپر ہو گئے ہیں. تو یہ بھی غیر قانونی ہو جائے گا. پھر کل کوئی چیکنگ ہو, کوئی بات ہو تو اس کون سی بات جی, اصل لائسنس جی یہ رینیو نہیں ہو رہا ہے. کارڈ والے وہ بالکل جاتے ہیں, ٹائم دے دیتے, کمپیوٹر نہیں, اپڈیٹ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. یہی بات ہے جی. بڑی مہربانی صاحب, شکریہ. صرف ویسے پیسکو کر رہا ہوتا ہے یار, ٹھیک ہے. اور یہ اس کا جو قبرستان تک ایکسیس والی بات ہے, یہ کون اس میں مطلب جی ایم تربیلا. الرحیم. معزز شرکاء السلام علیکم. جناب میں شکر گزار ہوں واقعی محتسب صاحب کا اور ان کے بیاف پہ جتنے بھی صاحبان آج یہاں تشریف لائیں. میں اپنی وی سی کی طرف سے, اپنے تحصیل کی طرف سے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. سر میں ان تمام باتوں کی جو میرے بھائی مشتاق نے کی ہیں ان کو سیکنڈ کرتا ہوں, ان کی تائید کرتا ہوں کہ جتنی باتیں بھی انہوں نے کی ہیں وہ بالکل درست ہیں. تاہم اسکول کے حوالے سے جو بات کی انہوں نے سر, یہ ایک سکول ڈسٹرب نہیں ہو رہا اور یہ واحد سکول نہیں ہے. ایکسٹینڈ کر کے مڈل کیا گیا تھا اور مڈل کو ہی ایکسٹینڈ کر کے اسی زمین کے اندر یہ ہائی سکول جو ہے یہ واحد سکول نہیں ہے. اس کے ساتھ 3 سکول دیگر تھے جو کہ میرا خیال ہے 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے وہ اس میں کمپلیٹ ہو چکے ہیں. صرف ہملٹ کا جو سکول ہے وہ ابھی تک اسی طرح پینڈنگ ہے. اور اس سردی میں بھی ابھی گزشتہ دنوں ایسی صاحبہ نے خود بھی وزٹ کیے کہ اس کے کھڑکیاں, اس کے دروازے نہیں ہیں اور بچے جو ہیں وہ فرش پہ بیٹھ کے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. وہ کہ ابھی ریلیز آئی ہے گزشتہ دنوں کو جو اس کے پینڈنگ تھے. ٹھیکیدار کے پاس یہ جواز تھا کہ ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے, لیکن ریسنٹلی ابھی ایک 15-20 دن پہلے جو ریلیز آئی ہے اس میں CNW کا باقاعدہ شیئر ہے. تو میں چاہوں گا کہ اس کو, چونکہ آئی سی صاحبہ نے آلریڈی وزٹ کر چکی ہیں, تو اس کے متعلق وہ بہتر طور پہ بریف کر سکتی ہیں, اس کو پھر فور شروع کیا جائے. سر جی CNW کے ساتھ. اب دوسرا مسئلہ میرے بھائی نے لوڈ شیڈنگ کا کیا ہے. لوڈ شیڈنگ کی کوئی روٹین نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیسکو سے جو اہم مسئلہ ہے وہ ہماری جو ڈینجرس لوکیشنز ہیں, تاریں جو ہیں وہ بستی کی آبادی کے اوپر سے گزر رہی ہیں, مکانات کے اوپر سے گزر رہی ہیں. 4, 5, 10 دفعہ ہم جو ہیں یہ کر چکے ہیں کہ یہ تاریں جو ہیں لٹک کے تقریباً روڈ پہ آ چکی ہیں. ان کے ساتھ سر یہ کسی ٹائم پہ بھی کوئی کیجولٹی ہو سکتی ہے, تو اس پہ کوئی داد رسی نہیں ہو. اس پہ چیئرمین صاحب نے بھی جو ہے ہمارے SDO صاحب ہیں ان کو انٹیمیٹ کیا, لیکن ان پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. سر وابڈے کے ساتھ جہاں تک ہمارے زیادہ مسائل, جس طرح میرے بھائی نے فرمایا کہ غازی ہملٹ واحد بستی ہے جو وابڈا کی ریسیٹلمنٹ ہے. تربیلا ڈیم FATs کی جو ریسیٹلمنٹ ہے, ہملٹ اس تحصیل غازی میں واحد بستی ہے
جس کا تعلق وابڈا سے ہے، اور یہ کوئی نمائندہ پیسکو کا اور اس بات پہ سر جو یہ کمیونیکیشن گیپ ہے ہمارا، چونکہ ہم نے عوام کو مطمئن کرنا ہوتا ہے، ہمارے 10 چیئرمین کا ڈیلیگیشن جو ہے ایکشن جو پیسکو ہے ان سے مل چکے ہیں کہ ہم نے عوام کو مطمئن کرنا ہے. آپ کائنڈلی جو بھی پرمٹ بھیجیں، یا اگر کسی قسم کا آپ کا کوئی فالٹ ہے تو آپ ہمارے ایڈی جو لوکل گورنمنٹ ہے ان کے آفس کے تھرو ہمیں انٹیمیٹ کریں تاکہ ہم لوگوں کو مطمئن کریں. اور دوسرا مسئلہ جو ہے سر یہ وابڈا سے ہے، کیونکہ میرا تعلق غازی ایملیٹ سے ہے اور یہ فیکٹریز کی بستی ہے، تو میں چاہوں گا جی یہ تقریباً 500 سے زیادہ گھر ہے سر، 4 سیکٹر پہ مشتمل ہے. اور اس کے لیے میں چاہوں گا کہ 3 ڈاکومنٹس کے لیے ہمیشہ ہم نے ریکویسٹ کیے، جو کنفلکٹ بنا ہوا ہے جو لوکلز ہیں فیکٹریز ہیں ان کے درمیان اور وابڈا کے درمیان، PTT 5 کو، GM تربیلا کو، چیف انجینئر تربیلا کو ہم ریکویسٹ کر چکے ہیں کہ ہمیں وہ تربیلا ماسٹر پلان کی ایک کاپی دی جائے جس میں ہمارے ساتھ کمٹمنٹس ہوئی ہیں کہ ہم نے آپ کو یہ فیسلٹیز دینی ہے. اس کے بعد ایوب خان کا جب کمیشن بنا، ایوب خان کے کمیشن کی جو ریکمنڈیشنز تھیں ان کی ایک کاپی ہمیں دیں، اور خاص کر T5 کا جو ہمارا CSR ہے لوکل کے لیے یا فیکٹریز کے لیے وہ ہمیں پرووائڈ کریں کہ اس کے مطابق ہم ان سے ڈیزائن کریں. اور جب بھی ان کی کوئی CSR کی کوئی ٹیم آتی ہے تو وہ کمیونٹی کے جو الیکٹڈ ممبران ہیں ان سے وہ رابطہ نہیں کرتے. تو یہ نظام، یہ جو کوارڈینیشن ہے یہ بہت ضروری ہے سر. یہ جو کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی ہے سر کنٹریکٹر کی، یہ کمیونٹی فنڈ ہوتا ہے سر. جی بالکل اس میں مینشن ہے، سب کچھ اس میں مینشن ہے سر. جی جی بالکل جی جی کوشش کریں گے اس کا حل نکالنے. نہیں ایک بیچاری میں نے بات پھر رکھوں گا یہاں پہ. ٹھیک ہے سر. اور اس کا ایک ہمارا یہ سی پیک نہ صرف پاکستان کے لیے، ریجن اور دنیا کے لیے یہ جو ہے بینیفیشیل ہے. لیکن ابھی پچھلے دنوں ہمارے میرا بھائی جو چودھری اظہر صاحب ہیں وہ ابھی تک پہنچے نہیں، چیئرمین ہے جو امگا سے، سی پیک میں جو ہمارا ہزارہ موٹر وے گئے سر، ہمارے سعود گنگر کا سنگل پن انہوں نے 10 فٹ کے فاصلے پہ جو آبادی ہے سر، اس کو جو ہمارا سی پیک کا جو CSR ہے 1 سنگل روپیہ اس پہ نہیں لگا. جبکہ 2016 میں ہم نے منسٹری آف پلاننگ ڈیولپمنٹ اینڈ ریفارمز کا اور ہمارا جو سی پیک کا سینٹر آف ایکسیلنس آن سی پیک ہے اس کا 16 رکنی ڈیلیگیشن ایسی آفس میں آیا. ادھر غازی کا انہوں نے سروے کیا، علاقے کا سروے کیا، لیکن سی پیک میں علاقے کو ایک سنگل پینی جو ہے، اور ابھی ایکسٹینشن ہو رہی ہے ہماری پائی انڈسٹری اسٹیٹ بھی، 1 سنگل پینی جو ہے وہ NHA نے، چونکہ اب وہ کنٹریکٹر جا چکے ہیں چائنیز کنٹریکٹر، اب یہ اس کی NHA کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس مقامی آبادی کو کہ 2 بھائیوں کے گھروں کے درمیان میں جو ایک دسترخوان پہ شام کو کھانا کھاتے تھے اب وہ موٹر وے سے گزرے، ان کو کچھ بھی موصول نہیں ہوا. تو میں چاہوں گا کہ NHA کو بھی آن بورڈ لیا جائے اور اس کے لیے باقاعدہ ایک کمیٹی تشکیل دی جائے. ہمارا جو تحصیل کونسل اس کے ہماری اس میں نمائندگی ہو. اور GBHP کے ہمارے نمائندے یہاں تشریف رکھتے ہیں سر. کتنے ہمارے معصوم بچے جو اس نہر کی نظر ہو چکے ہیں. ادھر ایک بات تو یہ ہے کہ سیکیورٹی کی پیٹرولنگ ہونے کے باوجود، سیکیورٹی موجود ہونے کے باوجود ان کو نہیں روکا جاتا. لائکنگ ڈس لائکنگ پہ یہاں الاؤ کیا جاتا ہے کہ آپ جا سکتے ہیں، آپ نہیں جا سکتے. اور دوسری سب سے بڑا اس سارے علاقے کا جو مطالبہ ہے کہ نہر کے سائڈ پہ جو ہے یہ فینس ہونی چاہیے تاکہ ہماری جو بچے ہیں، یہ ابھی ریسنٹلی ہمارا ایک بھتیجا جو ہے 12-13 سال کا اس کے ہو گیا. تو میں شکر گزار ہوں جی. انشاءاللہ جس طرح آپ نے فرمایا ہم یہ ڈیٹیل میں ریٹن آپ کو دیں گے. بہت شکریہ سر.
विलेज कोर्स डाला मिनट 0320 80 55 326 मेरा मोबाइल नंबर है सर। मैं सबसे पहले सर आपका मशहूर हूँ कि पहली दफ़ा आपने तहसील गाजी की आवाम को तरजीह दी, उनके मसाइल सुनने के लिए आपने वक़्त निकाला प्रेस क्लब गाजी की तरफ से। मैं जितना भी आपका शुक्रिया अदा करूँ मैं समझता हूँ काम। उसके बाद मैं समझता हूँ कि आज ये बात पहली खुली कचहरी है कि जिसमें मुझे आवाम नज़र आ रही है, अवामी मसाइल मुझे नज़र आ रही हैं। इससे पहले सर ऐसी खुली कचहरी नहीं हुई और ये भी क्रेडिट आपको जाता है कि ये बात पहली खुली कचहरी है जिसमें आम आवाम भी मुझे नज़र आ रही है और आम आवाम अपने मसाइल आपके सामने भी लाए। अगर सर मैं तहसील गाजी के मसाइल के हवाले से बात करूँ तो मसाइल का गढ़ बनी हुई है तहसील गाजी। मेरे भाइयों ने मुख्तलिफ चेयरमैन साहिबान ने बात भी किया, मैं भी थोड़ा सा उसमें मज़ीद बात ऐड करना चाहूँगा। सर सबसे पहले हमारे पास T5 T4 गुजरा, T5 अभी तैयार है, हैवी ट्रांसमिशन लाइनें गुजर रही हैं, हमारी ज़मीनें कूलों के भाव खरीदी गई हैं। आवाम को मुतासरीन को वो हक नहीं दिया गया जो उनको देना चाहिए था। और दूसरी ज़्यादती सर ये हुई कि फैक्ट्रीज हम लोग और आज हमारे नौजवान बेरोज़गार गाजी गली कूचों में बेरोज़गारी घूम रहे हैं और पंजाब अटक और सिंध से लड़के वो भी हमारे भाई हैं। लेकिन सर हमारा सबसे पहला हक इस तहसील गाजी की आवाम का था जो छीना गया है। और यहाँ हमारी तहसील एडमिनिस्ट्रेशन भी बैठी हुई है, किसी के कानों पर सर जूं तक नहीं रहेगी। आज भी वक्त है हमारे तहसील गाजी के नौजवानों को सर तरजीह। दूसरी बात सर DMO साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं भी अपनी विलेज काउंसिल की नुमाइंदगी भी सर कर रहा हूँ। मुतअद्दिद हमारी स्कीमें हड़प की जा चुकी हैं, तहसील चेयरमैन साहब को भी दरख्वास्तें दी हैं, इनको भी दी हैं सर, वो गद्दी की टोकरी में चली गई हैं। आज दिन तक 1 साल गुजर गया, उस पर सर कोई अमल दरामद नहीं। सर तीसरी बात लोड शेडिंग की जो बात हुई मेरे भाइयों ने कर दी 100% दुरुस्त। हमारा बिलखसूस सर जामरा फीडर तहसील गाजी का वो वाइड फीडर है जिस पे कोई टाइम टेबल नहीं, जब इनका महकमे का दिल करता है बिजली बंद, जब दिल करता है ऑन कर देते हैं। ये सर हमारे साथ सरासर जाती है। इसके बाद सर ये हमारा जारी का स्रोत 20 सालों का सर पुराना मंसूबा था जो आज भी तकमील की मराहल तक नहीं पहुंचा, मगर अफसोस कि मेरा और हमारी इस कौम का पैसा इस पे ज़ाया हो चुका है। जगह जगह से सर पानी की वजह से रोड टूट चुका है। मुतअद्दिद बार इंतजामिया के नोटिस में लाए हैं, आज भी सर जारी का रोड पे देखिए 50 जगह पे पानी, हमारे कपड़े नापाक हो जाते हैं, हमारी माएँ बहनें गुजर नहीं सकती। और रोड वो CNW के अंडर है और रोड मुकम्मल सर तबाह हो चुका है। मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह जो बातें आपकी गोशगवार की हैं सर, काइंडली इन पे सर ज़रूर अमल दरामद, और इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह आप नेक्स्ट भी तहसील गाजी को इसी तरह देखते रहेंगे और इसी तरह की खुली कचहरी का इंतज़ार करते रहेंगे। मैं एक मरतबा फिर प्रेस क्लब गाजी की तरफ से आपका मशकूर हूँ। थैंक यू सो मच। आपके शिकायत को सुने, और इसके लिए मैं तहसील नाज़िम साहब का और AC साहब का और यहाँ की पुलिस का, आपके नाज़मीन का, सबका मशकूर हूँ कि आपने लोगों को इत्तला दी, आप लोगों को लेके आए, आपने अपने मसाइल बयान किए और हमें उन मसाइल से आगाही हुई है। बाकी रहा जितने मसाइल यहाँ पे बयान किए गए हैं, हमने एक एक मसले को भी नोट किया है। आप जानते हैं कि हमारा मुल्क गरीब मुल्क है, हमारे मुल्क में मसाइल बहुत ज़्यादा हैं जबकि वसाइल बहुत कम हैं। हमारे मुल्क में करप्शन भी है, नाअहली भी है। ये सारी चीज़ें हम सब इस माशरे का हिस्सा है, इसमें मैं भी शामिल हूँ, इसमें आप भी शामिल हैं। नाअहली और थोड़ी सी जो कमज़ोरियाँ हैं वो सरकारी महकमों में भी हैं और कुछ कमज़ोरियाँ हमारे अवाम के अंदर भी हैं। हम टैक्स नहीं देते हैं, हम लोगों के साथ कोऑपरेट नहीं करते हैं, हम ज़ाती मफादात को तवज्जो देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे मुआशरती मसाइल का एक अंबार लगा के हमारे हम सब के सामने पेश करती हैं। आप लोगों ने जितने मसाइल बयान किए हैं, इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे। सारे मसाइल तो ना आज तक हल हुए हैं ना हल होंगे, ये वक्त लगता है।
दहाइयाँ लगती हैं, तब जाके एक एक दो दो 10 करके ये मसाइल हल होते हैं। 10 साल बाद और मसाइल आते हैं। हम इसी चीज़ के लिए बैठे हुए हैं कि हम चीज़ों को देखें, इन चीज़ों को सुने, चाहे वो तहसील नाज़िम हैं, चाहे वो असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं, चाहे वो DSP साहब हैं, चाहे मैं हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला आपने जितने मसाइल का उजागर किए हैं, हम इनको बैठ के दफातर में देखेंगे। और अभी इस मीटिंग के बाद हमारे जितने सरकारी महकमों के दफातर के यहाँ पे लोग नुमाइंदे हैं, ये हम AC साहब या कासिम साहब के दफ्तर में बैठेंगे, मुख्तसर सी मीटिंग करेंगे, इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर एक जनरल थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे और उसके बाद इसके लाहे अमल की तरफ हम जाएंगे। मैं आप सब लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह आपके इन मसाइल के ऊपर गौर होगा। गवर्नमेंट के वसाइल के अंदर रहते हुए, कानून के अंदर रहते हुए, और कुछ तकनीकी मसाइल, जिस तरह आपने बहुत से मसाइल वापडा के बयान किए हैं, बहुत सी चीज़ें आपकी ख्वाहिशें हो सकती हैं, लेकिन सारी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो सकती और ना ही टेक्निकली वो की जा सकती हैं। हम कोशिश करेंगे कि जहाँ जिधर भी इंडिविजुअल इज्तिमाई मसाइल हैं, उसको हल करने के लिए महकमों के ऊपर जोर डालेंगे, इनको लिखेंगे, इनके ख़िलाफ़ फ़ैसले देंगे। और जहाँ पर आपके मसाइल ठीक नहीं होंगे, वो खाली सिर्फ उसको देख के, सुन के, मसले को डिस्कस करके हम उसका कोई जो भी उसकी इंजाम होगा वो उसको उसके करीब लेके आएंगे। लेकिन हाँ जी, बाकी मैं तो खैर कभी कभी इधर आऊँगा, आपके मसाइल इसके बाद भी जब भी मसाइल आपके आएँ, स्पेशली वफाकी इदारों के या इवन सूबाई महकमों के, सूबाई महकमों के अगर मसाइल हों तो यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर साहबा सूबाई हुकूमत की नुमाइंदा हैं, आप DC साहब के पास जा सकते हैं, आप दरख्वास्तें यहाँ भी छोड़ सकते हैं। लेकिन वफाकी महकमों के जितने मसाइल हैं, उनकी दरख्वास्तें आप यहाँ तहसील नाज़िम के दफ्तर में दें, ये हमें वहाँ पर पहुँचाएँगे और इंशाअल्लाह आपके मसाइल के ऊपर उसी तरह अमल होगा जिस तरह आप समझे कि आपने ये दरख्वास्त जाके वफाकी मुतसब के दफ्तर में दी है। लेकिन उसके साथ अपना शनाख्ती कार्ड लगाना और उसके साथ मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें, इसलिए कि इस सिस्टम के तहत तमाम चीज़ें जो तारीख़ी होंगी, जो पेशी होगी, जो फ़ैसला होगा, वो आपको मोबाइल ऐप के ऊपर आपके पास पहुंचेगा। तो मैं इस चीज़ के बाद आपको एक दफ़ा फिर कहता हूं कि आपके जो मसाइल हों, आप वक्तन फ़वक्तन तहसील नाज़िम के दफ्तर में या असिस्टेंट कमिश्नर साहबा के दफ्तर में देते रहें, यहाँ से ये दरख्वास्तें हमारे दफ्तर तक पहुँचेंगी। मैं आप सब लोगों का बेहद मशकूर हूँ कि आपने बड़े सब्र व तहम्मुल के साथ, बड़े हौसले के साथ, बड़े तरीके के साथ आपने अपने मसाइल को बयान किया और आज की इस महफ़िल को कामयाब बनाया। मैं इंशाअल्लाह फिर किसी वक्त 1 महीने में, 2 महीने में, ये यहाँ की भी जो शिकायत हैं इसके ऊपर अमल दरामद के सिलसिले में इंशाअल्लाह मैं फिर आपके पास हाज़िर हूँगा और हम इन चीज़ों को बैठ के फिर देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।